बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नुक्ता एतराज प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, निगरां हुकूमत के बड़े बड़े चैलेंजेस क्या थे, इस पर हमने गुज़िश्ता रोज़ तो बात की थी, लेकिन आज हम निगरां हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उस पर बात करेंगे। और कल इजलास में हमने देखा कि निगरां प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इजलास किया था, उसमें भी उनकी जो स्टेटमेंट हमें नज़र आई थी, उसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंतख़ाबात कराने के हवाले से हम अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से हर तरह की हर मुमकिन सपोर्ट अदा करेंगे। IMF प्रोग्राम को पूरा किया जाएगा और यकीनन जितने भी इकोनॉमी प्लान्स चल रहे हैं पिछली हुकूमत के, उसको कैरी ऑन किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो यकीनन इकोनॉमी को लेकर ज़्यादा है। लेकिन नाज़रीन, बतौर रियासत एक और बड़ा चैलेंज जो हम देख सकते हैं वो ये है कि एक मजबूत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक फॉरेन पॉलिसी जो कि पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम करेगी, ये भी मेरा ख्याल है एक निगरां हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन आज हम खुसूसी तौर पर जो बात करेंगे वो एक दिलखराश वाक़या जो कुछ दिन पहले पेश आया था, जड़ावाला में पेश आया। और इस वाक़े की तहकीकात से ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जितनी भी इंटेरोगेशन की गई है उसके ताने बाने कहीं ना कहीं रॉ से मिल रहे हैं, उसके इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं एजेंसीज़ की जानिब से। दूसरा, पाकिस्तान में जो अक़लियतों के आइनी हुकूक हैं उस पर बड़े एक क्लियर एक पाकिस्तानी आइन में मौक़िफ़ मौजूद है, क्लॉज मौजूद है, वो क्या है इस पर भी डिबेट करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये जो वाक़या हुआ है इसकी सख्ती से मज़म्मत की गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, आर्मी चीफ की जानिब से। और उन्होंने कहा कि इस तरह का नारवा सलूक जो है वो अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त है और इस वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं है। जितने इसमें मुलविस अफराद हैं उनको सख्त सज़ा दी जाएगी। और यकीनन उलमाए कराम ने भी चर्च में जाके मसीह बरादरी से माफ़ी मांगी है। और यकीनन नाज़रीन, दूसरा पहलू ये है कि हमारे जो कुरान पाक है उसकी किसी भी तरह की बेहुरमती हम बहैसियत मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी हमारे मसीह बरादरी थे उन्होंने कहा कि ये घिनौनी हरकत उनकी तरफ से नहीं की गई है, तो इसका मतलब है एक सोची समझी साजिश है। दूसरा ये कि अगर हम भारत की बात करें तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जाता है, जो जुल्म व तशद्दुद किया जाता है, वो सबके सामने है, लेकिन दुनिया उस पर खामोश है। क्यों खामोश है, यही डिबेट का हिस्सा है। पैनल का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मुबशिर मीर साहब, जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। हसन हबीब साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें आमिर ज़िया, सीनियर जर्नलिस्ट, ज्वाइन करेंगे और आइनी और कानूनी तौर पर जो हमारी माइनॉरिटीज़ के हुकूक हैं उस पर भी हम बात करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से। सबसे पहले तो सर, आप जर्नलिस्ट हैं, आप ही से मैं बात कर लेती हूँ। निगरां हुकूमत, सेटअप सब कुछ हो चुका, काबीना भी बन चुकी, चैलेंजेस की भी बात हो गई। अब जो प्रायोरिटीज़ और जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है बड़ी अच्छी है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो कैबिनेट बनी है तो उस हवाले से मैं कहूँगा कि काफ़ी बेहतर लोगों का इंतखाब किया गया है। और अहम बात यह है कि किसी के एतराज़ात नहीं आए। ख़ास तौर पे हम देख रहे थे कि पॉलिटिकल या जो अपोजिशन में लोग थे उनकी तरफ से भी वेलकम किया गया है। और प्रोफेशनली काफ़ी लोग जो हैं वो समझ लीजिए साउंड और अच्छा बैकग्राउंड रखने वाले लोग हैं। और फिर यह है कि मेरा ख्याल है कि जो नई गवर्नमेंट अभी ये बनी है तो इसको थोड़ा सा टाइम जो है वो मिलना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो शो करें। और उन्होंने जो रिशफलिंग की है खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बस के जो जाने वाली गवर्नमेंट्स थी उनमें थोड़ा सा ये था कि उन्होंने अपनी मर्जी के कुछ लोग अगर तैनात किए भी हुए थे तो कम से कम ये हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक जुर्रतमंदाना फैसला करते हुए उस पूरी हिरार्की को जो है वो चेंज किया है। काफ़ी हद तक जो है ना मेजर जो है ना वो शफलिंग की है। तो वो एक मेरा ख्याल है अवाम का ट्रस्ट जो विन करना है, ये एक सबसे बड़ी जो है ना उनकी जो है ना जिम्मेदारी या उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि पब्लिक जो है ना जब अपनी रियासत पर एतमाद करती है तो फिर ही वो ज्यादा जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती होती, हमेशा पूरी कौम परफॉर्म करती है। जो इकोनॉमी की आपने बात की कि इकोनॉमी का चैलेंज है, तो आप बताएं कि देखें बहुत सी चीजें हैं जिसमें जो है ना हमारे ग्राफ जो हैं वो कुछ महीनों पहले नीचे गए हैं। मसलन ये कि फॉरेन रेमिटेंस जो पाकिस्तान का एक बड़ा एसेट है ओवरसीज पाकिस्तानी, वो जो रेमिटेंस का लेवल जो है वो लो हुआ है, उसे वापस विन करना जो है ये एक बहुत बड़ी अहम चीज है। क्योंकि रेमिटेंस जो है वो हमारे लिए एक बड़ी लाइफलाइन है। अगर उसमें 19% जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि उसमें फॉल आया है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है उसको हमने एतमाद फिर बहाल करना है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है कि उसमें टेक्सटाइल, ये एक अच्छा है कि टेक्सटाइल ही से एक आदमी को जो है वो लिया गया है ताकि वो उसके मसाइल को समझता है और उसको जो है वो रिवाइव कर सकता है। जो आप इकोनॉमी में जिनको लिया गया है, डॉक्टर शमशाद साहिबा, उनका एक
بڑا اچھا بیک گراؤنڈ ہے, بڑا اچھا بیک گراؤنڈ ہے ان کا, مالیاتی اداروں کے ساتھ ایک اچھا لائزون ہے, سب کچھ ہے. اب یہ ہے کہ وہ ریولوشنری سٹیپ کیا لے سکتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں جو گورنمنٹ کے انتظامی اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہماری پوری ہیرارکی ہے, جتنا انتظامی ایک سٹرکچر ہے ہمارا, اس کو میرا خیال ہے ایڈریس اگر وہ کر لیں گے. صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں گے, اگر وہ میرا خیال ہے اگر 30 کچھ منسٹرز نے وڈرا بھی کیا کہ ہم سیلری نہیں لیں گے, بینیفٹس نہیں لیں گے. میرا خیال ہے منسٹرز کا سیلری جو ہے وہ بھی اچھی بات اگر کہ ہے, لیکن دیکھیں شازیہ جو پوری ہیرارکی ہے نا سسٹم کی, اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ ان لمیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو اویل ہو رہی ہیں. ان ان لمیٹڈ کو آپ کو جو ہے نا کہیں کٹ لگانے ہیں. اس کی ایک جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا میرا حال ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, اب بات وہی آ جاتی ہے کہ بہت سارے چیلنجز میں ہم فورن پالیسی بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں نگراں حکومت کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے بہت شکریہ ایک تو مجھے موقع دینے کا. سب سے اہم بات اس وقت یہ ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے امپورٹنٹ جگہوں پہ کام کیا ہے. ہی از فرام دا سروس, ہی نوز ان سائڈ آؤٹ. تو یہ اس وقت بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی فورن پالیسی کی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں. پچھلے کچھ دنوں میں ملک کی قیادت جب انوالو زیادہ رہی ہے انٹرنل میں, تو میرے خیال میں ہمارا فوکس کم ہو گیا. ایک تو ہمیں بیٹر ریپریزنٹیشن چاہیے, ہمیں جو اپنے مشنز طویل عرصے سے نیگلیکٹڈ لیکن بلاول بھٹو کی فورن پالیسی میں ہمیں بھی ایک سیاسی پختگی نظر آ رہی تھی. نہیں, پختگی تو تھی, لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کا زیادہ فوکس جو تھا وہ بڑے مشنز پہ تھا. جلیل عباس صاحب کیونکہ اس سے تو اوور, جیسے ابھی ہم بات کریں کہ سب نے مل کے کام کرنا ہے, تو ہمیں اپنی فورن پالیسی میں جو ہمارے ریپریزنٹیشن ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا پازیٹیو نیریٹو جو ہے اس کو فردر بڑھانے کی کوشش کرنا ہے, اور اپنے جو ریلیونٹ ہمارے جو ڈائریکشنز ہیں ان کو مزید پروموٹ کرنا ہے. تو ہمیں اوور آل فورن آفس کی ایفیشنسی بڑھانی پڑے گی, جس کے بغیر ہمارے لیے بہت مشکل ہے. لیونگ ان آر اون ریسورسز, جیسے ابھی بات ہو رہی کہ اخراجات کم کرنے, تو جو ہمارے کچھ مشنز ایسے ہیں جن کی جو شاید ریلیونٹ نہیں ہے, جن کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, ان کو بھی ہم نے کٹ ٹو سائز کرنا پڑے گا. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لینر اور مینر مشنز مینٹین کریں. مشنز چھوٹے ہوں لیکن فوکسڈ ہوں, اور ان جگہوں پہ جہاں ضرورت ہے, ویسٹ میں یا امریکہ میں یا اور جگہوں پہ جہاں سے ہمیں ٹیکنالوجی یا ایڈ یا ریمیٹنسز آتی ہیں, ادھر ہمیں زیادہ فوکس کرنا پڑے گا سروس ڈیلیوری پہ اور ریپریزنٹیشن. تو ابھی لگ رہا ہے آپ کو کہ افغانستان جو ایک وہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ افغانستان میں جتنی بھی پاکستان میں انسرجنسیز ہو رہی ہیں, افغانستان اس کا گڑھ بنا ہوا ہے, افغانستان ایک بڑا چیلنج ہے ہماری فورن. جی بالکل چیلنج ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ افغانستان جو ہے اس کو ہمیں سافٹلی ہینڈل کرنا پڑے گا. ایک تو ہمارا نیبر ہے, اتنا بڑا بارڈر ہے, 2400 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے, ڈیورنڈ لائن پہ وہ پہلے ہی اعتراض کیے بیٹھے ہیں, اور ابھی ملک طالبان کے قبضے میں نہیں ہے. تو بہت سارے وہاں ایلیمنٹ ایسے ہیں جو اس دوستی کو خراب کرنے کے لیے ٹائم اینڈ اگین کرتے ہیں. پھر تحریک طالبان وہاں موجود ہے. تو ہمیں بڑی اسمارٹلی افغانیوں کو یا طالبان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور میرا نہیں خیال کہ ایز اے گورنمنٹ ان کو ہم سے تعلقات مینٹین کرنے میں کوئی مسئلہ ہے. لیکن جو ایک بڑا علاقہ جو طالبان کے قبضے میں نہیں ہے, وہاں سے ہمیں پرابلم آتا ہے. تو ہمیں اپنے بارڈر کی بھی حفاظت کرنی ہے اور طالبان کے ساتھ اپنی ورکنگ ریلیشن شپ کو امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے مبشر صاحب, بینگ اے جرنلسٹ, کون سے تضادات ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے ہمیں خارجہ پالیسی پہ منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں کچھ عرصے سے؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنا اس پہ انویسٹ کیا ہے. دہشت گردی کے حوالے سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان نے سیکیورٹی پہ جتنا انویسٹ کیا ہے شاید ہی آپ نے باقی کسی چیز پہ انویسٹ نہیں کیا. اتنی بڑی ہم نے وہ باڑ لگانے کا کام کیا, لیکن انفارچونیٹلی وہ باڑ بہت سی جگہوں سے بریک ہو چکی ہے. ہماری جو بارڈر مینجمنٹ کی تھی جس پہ ہم بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہے تھے کہ ہم یہاں سے جو چیز ہے نا وہ اب اس طرح لوگ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکیں گے, وہ کراسنگ نہیں ہو سکے گی. لیکن انفارچونیٹلی ایک چیز ہے کہ جو افغانستان کے اندر کی سچویشن ہے وہاں پہ نہ تو انڈسٹری ہے نہ کوئی کاروبار اس طرح ہے. جو کاروبار ان کے ہیں
وہ اس نوعیت کے ہیں کہ وہ اتنی 4 کروڑ آبادی کو پالنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور ان کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے یا ان کو امداد کی ضرورت ہے مسلسل۔ اب یہ ہے کہ کیا پاکستان اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ کر سکے، یا ان 4 کروڑ لوگوں کے لیے جو ہے وہ باقی کنٹریز کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی سسٹم جو ہے وہ بنا سکے۔ ابھی تو ان کے اپنے سٹرکچر ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کوئی ریگولر نیشنل آرمی کے کانسیپٹ نہیں ہے اس طرح کے، ٹھیک ہے جی، پھر پولیسنگ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، تو پھر ان کا صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ فلاں چیز اس طرح کرتے ہیں اور سخت سزائیں دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ کافی نہیں ہے۔ ان کو جو دنیا نے ریکگنائز ہی نہیں کیا ہوا، پھر وہ مسلسل اس طرح کے ان کے بیانات آتے ہیں، آپ انہیں اتنا جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کہہ رہے ہیں کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو پڑھنے نہیں دیں گے ہم، تو آپ جو ان کے خیالات اس نوعیت کے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں پاکستان ان کو کتنا بیک اپ کر سکتا ہے؟ اور دنیا کا کون سا ابھی تک اور ملک ہے یا پاکستان نے بھی کسی نے آفیشلی ان کو تسلیم نہیں کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے میرا خیال ہے ایک مشکل ہے، ان کی مدد کرنے میں بھی ایک پرابلم ہے۔ اچھا، اب وہ انفلٹریشن کی جو بات ہے وہ اتنی زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے کہ اگر آپ بارڈر کا وہ گیٹ کھولتے ہیں تو کس نوعیت کی چیزیں جو ہیں ادھر آتی ہیں، کتنے لوگ ادھر آتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ روزانہ کتنا پاکستان سے جو ہے نا ایک ٹریڈ جو ہے، جسے ہم ٹریڈ میں بھی شمار نہیں کرتے، ہمارا اپنا کتنا مال جو ہے وہ افغانستان میں جو ہے وہ روزانہ داخل ہوتا ہے، چمن بارڈر سے داخل ہوتا ہے، توخم بارڈر کی طرف سے داخل ہوتا ہے، مثلا وہ اس کا کوئی جو ہے نا وہ ڈسپلن نہیں ہے۔ تو یہ سارے وہ چیلنجز ہیں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم ہمارے اسی بارڈر پہ آ رہی ہے۔ اچھا، جو فارن پالیسی کا اوور آپ کا سوال ہے وہ ایک بڑا کویسچن ہے، اس میں ہمیں جو بہت ہی زیادہ اچھی جو ہے نا وہ صورتحال کا سامنا ہے اور ہمیں سپورٹنگ ہمارے لیے وہ چائنا کی سائیڈ ہے، لیکن وہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے تعلقات اور اکانومی کو میچ کریں تو ہم لوزر ہیں، کیونکہ ہم امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ تو کر ہی نہیں رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ میں ابھی وہاں پہ سے ہو کے بھی آیا ہوں کہ وہ لوگ خود ایران ہوتے ہیں کہ ہم 1 ارب 40 کروڑ ہیں اور آپ ہمیں اتنا مال بھی نہیں بیچ سکتے، تو پھر آپ دنیا میں کس کو بیچ سکتے ہیں؟ آپ چائنا جاتے ہیں تو آپ کو لوگ سلوٹ کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں۔ جب اتنی فیوریبل پوزیشن ہے، اتنی فیوریبل سوسائٹی ہے آپ کے لیے، لیکن اس کو بھی آپ مال بیچنے میں جو ہے وہ اتنی کوتاہی ہے آپ کی، یا آپ سمجھ لیں کہ ہماری اتنی جو ہے وہ اس میں کمزوریاں ہیں کہ ہم اتنی بڑی منڈی کو ہم نے جو ہے نا وہ اس طرح کیپچر ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے سر، سوویت یونین جب ٹوٹا تھا تو ایک بہت بڑا خلا، کیونکہ پھر ہم نے دیکھا تھا امریکہ سپر پاور بن گیا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا بہرحال، لیکن روس، چین نے تو سب سے پہلے ایک ویکیوم کو پر کیا، بڑی طاقت بن کے ابھرا، اکانومی ان کی دوسری بڑی اکانومی بن گئی ہے، لیکن روس جو ہے وہ بھی بڑی طاقتوں میں شمار ہو رہا ہے، اور پاکستان کے ایسے میں روس سے تعلقات ایک اچھا جسچر ہے، ایک اچھے تعلقات کا آغاز ہے۔ جی دیکھیں، امریکہ کا بہت دن سول سپر پاور رہنا جو ہے وہ امریکہ کے لیے اوور کانفیڈنس کا ہوا۔ اب جب سے رشیا نے کانفیڈنس گین کرنا شروع کیا، ان کی انرجی سیکٹر نے اور ان کے منرلز نے، ان کے فوڈ سیکٹر نے پرفارم کرنا شروع کیا، تو رشیا از ٹرائنگ ٹو ری گین دا اسپیس۔ اچھا، اس دوران جیسے آپ نے کہا اکانومی میں چائنا نے امریکہ کی پری ایمننس کو چیلنج کرنا شروع کیا، جاپان پیچھے رہ گیا، انڈیا پیچھے ہے، وہ ہے۔ تو اس دوران کیا ہوا ہے کہ بہت سارے ملکوں نے نہ صرف چائنا کی سائیڈ لی بلکہ انٹر کنیکشن شروع ہو گئے۔ تو اب جو اسے اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو ورلڈ آرڈر ہے وہ بڑا فلوئڈ فارم میں ہے، وہ جو ہارڈ کور سپر پاور اور ریجنل پاور کا اسٹرکچر بریک کر رہا ہے، اور پاکستان کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ وہ ریجنل اور انٹرا ریجنل اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پرائم سمجھتے ہوئے وہاں ہر ملک سے اس طرح سے ڈیل کرے کہ ہم کسی کے کانفلکٹ کا پارٹ نہ ہو۔ یہ مشکل کام ہے، اٹس ویری ویری ڈپلومیٹک چیلنج، لیکن یہ کہ ہمیں کرنا پڑے گا، نہ ہم امریکہ کی طرف سے جا سکتے ہیں، اس در گئے تو ہمارے اسٹریٹجک امپورٹنس جو چائنا کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر ہم چائنا کی ٹوٹل امریکہ کی طرف شفٹ کرتے ہیں تو ہماری اکانومی، انڈسٹری، انفراسٹرکچر جو چائنا نے سپلائی کیا ہے وہ نیگلیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس وقت بہت بیلنس اپنی پالیسیز رکھنی ہے، ڈپلومیٹک بھی، کمرشل، اکنامک اور انڈسٹریل، تاکہ ہم ایک بیلنس مینٹین کریں، کیونکہ اس وقت دیکھیں ہم
किसी को दे कुछ नहीं सकते, हम मांगने वाली पोजीशन में, और हमें इस स्टेज पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि हमारी पॉलिसी कहीं भी टिल्ट ना करे। हम रशिया के साथ भी अच्छे नज़र आए, चाइना के साथ भी, अमेरिका के साथ, और रीजनल जो है EU है, ECO है, जो इन सब के साथ ठीक है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने ज्वाइन किया है, और यकीनन हम जिक्र करेंगे शाइक उस्मानी साहब, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जड़ावाला में, जो कि दिलखराश वाक़या है। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन जो चली उसमें सामने तो बहुत सारी चीज़ें आई कि एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि अक़लियतों के हुकूक़ का पाकिस्तान की मतलब आईने पाकिस्तान की रोशनी में आप क्या डिस्क्राइब करेंगे इसे? देखिए, हमारे आइन के तहत आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि हर एक शख्स को राइट है कि वो अपना मजहब प्रैक्टिस करे और अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चर्च या दूसरी चीज़ें, उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें कोई रुकावट नहीं। कंप्लीट फ्रीडम है किसी रिलीजन के फॉलोअर्स को पाकिस्तान में अपना मजहब फॉलो करने के लिए और अपने जो इबादत गाहें हैं उस पर इबादत करने के लिए। ये हमारे आइन में लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि हमारे आइन में ये है यकीनन कि इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो ये तो आइन में तो इजाजत है। अगर इस किस्म की हरकतें होती हैं तो बड़े अफसोस की बात है, और ये कुछ यकीनन या साजिश है या कुछ इस तरह के हजरात लोग हैं जो कि मुल्क में इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं और अफरा पैदा करना चाहते हैं, वो इस तरह करते हैं। और बड़े अफसोस की बात और भी है, वो ये कि अब जब कहीं और ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारे लोग जो है सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं जी। अभी स्वीडन में हुआ था, कहाँ हुआ था, इतना शोर मचाते हैं। इंडिया में हुआ था, अभी मणिपुर में इतना शोर मचाया। जब आपके अपने मुल्क में होते हैं तो आप किस मुंह से दूसरी जगह को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही रंज की बात है ये जी। तो मैंने इसीलिए अर्ज किया सर, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें कुछ क्लॉज ऐसे मिल रहे हैं कि ये इसमें रॉ भी मुलविस हो सकती है, इसका इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि हम अगर आर्टिकल 20A और 20B की बात करें तो जितने भी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनको पैरेलल मुस्लिम जो हमारे हुकूक हैं एज अ पाकिस्तानी, तो हम उनको भी वही हुकूक मुयस्सर है? जी जी बिल्कुल, उसमें कोई रुकावट नहीं है। अपना मजहब प्रैक्टिस करने में किसी किस्म की रुकावट नहीं है। और ये जो आपने कहा ना कि ये इसमें किसी रॉ का हाथ है, ये कुछ, देखिए हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये होता है कि जब कोई गलत काम होता है तो फौरन कहा जाता है कि इंडिया ने करवाया है। ये नहीं कहते कि हमने किया है। जब तक कि आप खुद एडमिट ना करें कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप उसको सही कैसे करेंगे? अफसोस की बात तो ये है कि हम दूसरों पे हमेशा ब्लेम डालते हैं। ठीक है सर, ये तवातुर के साथ कुछ वाक़यात इस तरह हुए कि उसमें हम स्टेट पर जो है उनकी जो उनका निज़ाम है या उनका जो रेट कायम करने वाली बात है, सर आपको क्या लगता है इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? क्या आइन क्या कहता है इस रूप से? आइन तो कुछ नहीं कहता, आइन ने तो सिर्फ इजाजत दे दी है। अब ये तो एक क्रिमिनल काम हो गया ना। जब अगर कोई आइन की जो चीजें आइन में लिखी है अगर उसके खिलाफ कोई काम करता है तो उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है और उसको इन्फोर्स करना चाहिए और फौरन सजा देनी चाहिए। जिस तरह से कि यहाँ पर सजा पाकिस्तान में होती है ब्लास्फेमी की या दूसरी चीजों की, उस तरीके से यहाँ पे भी सजा होनी चाहिए। अगर 2-3 दफा आप सजा दे देंगे तो ये चीजें रुक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उनको मालूम है कि वो बच जाएंगे, इस वजह से नहीं हो, इस वजह से ये चीजें होती रहती हैं। सर 34 अफराद है जिनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और जो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सर सवाल यहाँ पे अदल और इंसाफ पर भी खड़ा हो जाता है कि अगर जो पहले वाकयात हुए थे, जो पकड़े गए थे लोग, उनको अगर सजा मिल जाती तो शायद इस तरह के वाकयात ना होते, जो हमारे सोसाइटी में एक चीज डेवलप हो गई है। जी जी, मैं ये तो आपसे कह रहा था ना, अगर सजा मिल जाती तो ये नहीं होता। अब भी मौका है, अभी ये हुआ है, अब सारी दुनिया देख रही है आप क्या करेंगे। अगर आपने उनके सही तरीके से इसको डील किया और उनको सजा मिली जिन लोगों ने किया था, वहाँ पे तो हमारे जो नामजद चीफ जस्टिस साहब भी गए हैं, जाकर उन्होंने देखा है कि जो कुछ हुआ है इसके बाद अगर सजा उनको मिल जाती है और कड़ी सजा मिल जाती है तो आइंदा ये चीजें कम हो जाएंगी। सर लाजमी सी बात है, बहुत ही कंडेम करना चाहिए ऐसे वाक़े को। और लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया इस चीज़ को तो बड़ा कैश कर लेता है भारत, लेकिन भारत में जिस तरह अक़लियतों के साथ जो सुलूक रवा रखा जाता है, दुनिया उस पर खामोश क्यों रहती है? नहीं देखिए, बात उसमें ये है कि हम ज़्यादा बदनाम हैं। वो कहते हैं बद से बदनाम बुरा।
हमारे यहाँ इस किस्म की हरकतें इतनी होती हैं, हर दूसरे दिन कभी कुछ जला दिया, कभी कुछ कर दिया, तो ये जरा सी इनटॉलरेंस जितनी हमारी सोसाइटी के अंदर है वो इतनी ज़्यादा है कि हम पाकिस्तान बहुत बदनाम हो गया दुनिया में। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत में भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और वो एक्शन भी लेते हैं, लेकिन चूंकि उनके और दूसरी बदनामी इतनी नहीं है जितनी कि हमारी है, इस वजह से वो इतना दुनिया उनको नोटिस नहीं देती। और वैसे भी बड़ा मुल्क है, वो इकॉनमी बड़ी है, तो उसको यकीनन उसका एडवांटेज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब। वक्त मुख्तसर है, आपको जाना है, तो इसलिए आपको हम शुक्रिया करना चाहेंगे। मुबशर, अब हम ज़रा इस पर आ जाते हैं। एक तो सोसाइटी में हमारे एक रवैया, एक रिवाज इस तरह की बन चुकी है। पिछले कुछ 4.5 सालों में भी हमने देखा कि सोसाइटी जिस तरह हिस्सों में तकसीम हो गई, नफ़रत और बद अखलाकी, बद ज़ुबानी, इसका बड़ा एक अजीब सा एक माहौल बन चुका है। ऐसे में इस तरह के वाक़यात पेश आना एक के बाद एक, पहले हमने देखा था वो श्रीलंकन उनके साथ हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, इस तरह का भी हुआ था। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो लोग होते हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता है। बात वही आ जाती है अदल और इंसाफ की, सज़ा की। अच्छा, ये शाज़िया इसमें ये है कि देखिए, हम ओवरऑल सोसाइटी की जब बात कर रहे हैं तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जस्टिस साहब जिस तरह कह रहे थे, श्रीलंका वाला जो वाक़या था उनके सियालकोट में हुआ था, तो आप देखें कि उस बंदे की शोहरत बहुत अच्छी थी कि वो गलत बयानी नहीं करता था, वो किसी को गलत फेवर नहीं देता था, और उसके खिलाफ पूरी लेबर हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे मुआशरे में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि किसी ताकतवर के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं ताकि वो अगर उनके ऊपर कोई मसला है तो वो उससे सपोर्ट हासिल कर सकें। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मजहबी जमातें हैं और मजहबी ग्रुप्स हैं वो सोसाइटी में बहुत ताकतवर हैं। उनके पास सरमाया भी है, उनके पास हमायत भी है, उनके पास लोग भी हैं, और फिर उनके पास जो है ना, जो उनको चलते फिरते हमें नजर आते हैं, तो वेपन भी है। अच्छा, फिर वो ताकत के वो मजहब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, लाउड स्पीकर से ऐलान होता है तो फिर कोई ये समझता है कि जो कह दिया गया है बस यही हरफे आखिर है, तो लोग उसके बाद अगली बात सोचना पसंद नहीं करते। तो लिहाजा ये जो एक रवैया है, मेरा ख्याल है इसको रोकने के लिए बहुत से मेजर्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है ना, ये मेरा ख्याल है अब दुनिया में ना हुआ भी था नहीं, ये दुनिया में अब लाउड स्पीकर इस तरह यूज ही नहीं होते। हमारे नेबरिंग कंट्री में आप चले जाएं, ईरान जाएं, टर्की जाएं, वो भी मुसलमान मुल्क है, वहां पे कौन इस तरह लाउड स्पीकर के ऊपर इस तरह इतनी बड़ी आवाज से कर रहा होता है। बल्कि कम्युनिकेशन के आपके जराए आ चुके हैं। अगर आपको अपना कोई चीज नशर करनी है तो आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से कर सकते हैं ना। तो लिहाजा ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हम देख रहे हैं कि इसने पाकिस्तान के जो ओवरऑल उस एरिया में जो लोग होते हैं ना, उनको उभारने के लिए, उनके जज्बात को उभारने के लिए, उनको प्रोवोक करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात और है, आप देखें जो बड़ी मैच्योर सोसाइटी हैं उनमें बहुत पढ़े लिखे लोगों को ये अलाउ है कि वो मस्जिद में खुतबा दे सकते हैं। आप चेक करें कि मस्जिद में खुतबा देने का टाइटल किसके पास है। उनकी तालीम सिर्फ ये नहीं है कि मजहबी उन्होंने तालीम हासिल की है, बल्कि उनके पास डिग्रीज भी उनकी होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उनका आप प्रोफाइल देखें, जो इवन टर्की जैसे सोसाइटी के अंदर जो है वो उलमा को जो है जिनको खुतबा देने का जो है ना वो इख्तियार दिया गया है। तो लिहाजा ये हमें बहुत से मेजर्स लेने। और फिर क्या है कि आपने याद होगा आपको कि पाकिस्तान में पहले जो इतना टेररिज्म हुआ है तो हमने नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाया था, वो बार बार ब्रेक क्यों हो जाता है? जब फैसला कोई मसला आता है तो फिर हमें वो नेशनल एक्शन प्रोग्राम भी याद आता है, फिर हमें ये भी याद आता है कि हम नेशनल एक्शन प्लान के तहत लाउड स्पीकर पे को बैन किया गया था। अच्छा, तो बहुत से और 20-25 उसके नकात थे जिसके तहत हमने, अगर वो मुसलसल चाह रहे होते, 2014 में वाकया हुआ था, और अगर वो चीजें चल रही होती तो हम बहुत सी चीजों को जो है वो चेंज कर चुके होते। तो लिहाजा ये मुआशरे के अंदर जो है इस तरह के लोगों को, जो के लोगों को बहुत ज्यादा प्रोवोक करके लड़ाने के ऊपर आते हैं, और वो एक ही कोई मकतबा फिक्र के नहीं है, हर मकतबा फिक्र से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। और फिर ये देखिए, हुर्मत वाले महीने में आप कर रहे हैं, अगर आप इतने मजहबी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुहर्रम जो है वो हुर्मत का महीना है, उसमें कत्लो गारत जो है वो मना की गई है। जब इनकी तहकीकात होती तो पता यही चलता है कि किसी खास मकसद एजेंडे के तहत ये काम किया जाता है।
جیسے آپ نے ان کی مثال دی تھی کہ ان کے پیچھے بھی کوئی تھا, ان کی بھی ابھی تک جو انویسٹیگیشن آئی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ یہ کچھ ایسے لوگ تھے جو جان بوجھ کے پاکستان کے امیج کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ اہم بات ہے, لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو آپ کی عدالت چلتی ہے, عدالت ٹھیک ہے ایک سٹیٹمنٹ تو بہت اچھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن عدالت میں کسی کو مجرم ثابت کرنے کا جو طریقہ کار ہے نا ہمارا, وہ بھی ماشاءاللہ اتنا اچھا نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگ جو ہے نا اس سے نکل جاتے ہیں, کئی ایویڈنس جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے نا فلوپ ہو جاتی ہیں. تو ہمیں وہ بھی تو ریفارمز چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم اس کو جو ہے اگر آپ اڈاپٹ کریں گے, جدید ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گے, تو پھر اس کے بعد اس کو ایویڈنس کے طور پر لیا جائے. اب مجھے کتنا اس میں بڑا یہ حسن صاحب بڑا ہی ریلیونٹ پوائنٹ مبشر صاحب نے اٹھایا ہے کہ آپ کسی کو اگر مجرم ثابت کر رہے تو ثبوت تو چاہیے, بالکل, اور وہ ثبوت اس طرح سے پھر آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایسا حساس معاملہ ہے کہ اس میں کیا کرے اسٹیٹ, اس پہ آپ کو دیکھیے. ایک تو جیسے مبشر صاحب نے کہا ہمیں اپنی ٹیکنالوجی, ہمارے پاس اب ڈرونز بھی موجود ہیں, لیکن اگر ہم ڈرون کی فوٹیج لے کے جائیں گے کورٹ میں تو کورٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. پاکستان میں ابھی تک بہت ساری ایویڈنسز ہیں جو لیگلی ایکسیپٹڈ نہیں ہیں. سیکنڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی, جو لوگ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور کنسسٹنٹلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی پروڈیوسڈ ایویڈنسز ویلڈ نہیں ہیں اور کورٹ میں اسٹینڈ نہیں کرتی, ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں کورٹ سجسٹ کرتی. مسلسل جو کرمنل چھوٹتے ہیں جان کے لوز ایویڈنس پروڈیوس کر جاتی, پہلے کیس کو ڈیلے کرتے ہیں, جب عوام کا اور گورنمنٹ کا فوکس ویک ہوتا ہے تو ایک لوز سی وہ آ جاتی ہے ایویڈنس. جو لوگ نالائق ہیں, جو ایویڈنس نہیں کریٹ کر سکتے 10-10 سال میں, ان کو تو نوکری سے فارغ کریں, بلکہ ان کو بھی کچھ سزا وزا دے دیں تاکہ وہ کرمنل کے طور پہ سوسائٹی میں پہنچ جائیں. اپنا جو ہے انویسٹیگیشن اسٹرانگ کریں. آپ دیکھیں مجھے کوئی ایک کیس بتا دیں ہائی فائی جس میں ایویڈنس اسٹرانگ پیدا کی ہو آپ نے. کتنے مرڈرز ہو جاتے ہیں, کتنے واقعات ہو جاتے ہیں, ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس. سیکنڈلی, ہمیں جیسے ہم ملٹری کورٹس ہیں, اس طرح کی فاسٹ ٹریک کورٹس بنانی پڑیں گی ان کیسز میں جو فوکس ہوں, جیسے جڑا والا کا کیس ہے. پوری دنیا کی ہم پہ نظر ہے, ہم کیونکہ ہم ایزی ٹو بیٹ ہیں, ہر آدمی ہم پہ تنقید کر رہا ہے. انڈیا میں منی پور میں سینکڑوں چرچ جلے ہیں, ہزاروں عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, پادریوں کو مارا گیا ہے, امریکہ چپ ہے. ہمارے ہاں واقع ہوتا ہے 10 منٹ کے بعد ان کا کنڈیمنیشن آ جاتا ہے, اس لیے کہ ہم کمزور ہیں. ہمیں اب یہ کیس ہمارا فوکس ہونا چاہیے. جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو سخت سزا دی جائے, توہین رسالت میں ہی دیں, کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو حضرت عیسیٰ بھی اتنے ہی جلیل القدر رسول ہیں جتنے کوئی اور ہے. جتنی محترم قرآن ہے اتنی بائبل بھی ہے. اور آپ اگر کہیں تو ماؤنٹ سینائی کے جب کرسچنز آئے تھے رسول کے پاس تو انہوں نے ایک گارنٹی دی تھی. وہ خط ابھی بھی مونسٹری میں موجود ہے ماؤنٹ سینائی پہ, جس میں رسول نے تا روز قیامت گارنٹی دی ہے کرسچنز کو کہ نہ ان کے چرچ کو کوئی مسلمان ہاتھ لگائے گا, نہ ان کے ججز کو کوئی چھیڑے گا, نہ کوئی پریسٹ کو چھیڑے گا, نہ کوئی چیز چرچ سے لے گا, اور اگر کوئی کرسچن عورت سے شادی کرے گا تو فورس نہیں کرے گا کنورژن, اس کو چرچ جانے سے نہیں روکے گا, اور اگر کوئی مسلمان نہیں کرے گا تو مجھے ناراض کرے گا. اب یہ کون مسلمان ہے؟ ہاں آپ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہو, جس جسٹس صاحب نے کہا, لیکن ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. ہم صرف زبانی کہتے ہیں, معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, نہ ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, نہ ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ثابت ہو, ورلڈ کے سامنے ریکارڈ لائیں, لوگوں کو پیش کریں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے, تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے. ٹھیک ہے, اسٹیٹس کے جو معاملات ہیں ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے, لیکن پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, ڈسپائٹ دیٹ کہ اس طرح کے واقعات اس کو الگ کر دیں, لیکن ہمارا آئین جس کے میں نے آرٹیکل 20A اور B اسی طرح کی تشریح جو حسن صاحب نے کی, جو عثمانی صاحب نے کی, کہ وہ برابر کے حقوق ہے دینی معاملات میں بھی اور سویلین سٹیزن معاملات میں بھی. تو آپ ہمارا سلوک مائنورٹیز کے ساتھ بہت اچھا ہے, لیکن بھارت کو دیکھا جائے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ جس طرح کے حالات ہوتے ہیں, تو وہ اس نے اتنی لابنگ کی ہوئی ہے, ہم کمزور ہیں, ہم اپنی کمزوری کس طرح وہ ختم کریں, مضبوط کیسے بنے, اور ریاست کو اپنی رٹ کس طرح قائم کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اوورآل ہم معاشرے میں بھی تو ہمارے بھی تو دوست ہیں, کرسچن بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, ان کے ساتھ دوستیاں ہیں ہماری, ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم کوئی یہ نہیں کہ کوئی تفریق کر کے بیٹھتے ہیں. تو لہذا جو معاشرے کے اندر جو پڑھی لکھی کلاس ہے
اور جو سمجھ لو کہ یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، پروفیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں ہمارا کوئی بھی وہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا، اور وہ بھی ہم سے اتنے ہی کمفرٹ ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہیروز ہیں. آپ دیکھیں ہماری تو فوج میں ہیروز ہیں کرسچین، ٹھیک ہے. ہمارے لا میں جسٹس کارنیلیس جو کہ اسلامک لاز کے جو ہے وہ ایکسپرٹ تھے، جسٹس بھگوان داس اسلامک لاز کے ایکسپرٹ تھے. تو پھر جو ہے نا جو چودھری صاحب جو ایئر فورس کے تھے وہ ایک ہیرو، تو ہم تو انہیں اپنے ہیرو کے طور پر لیتے ہیں. میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں شازیہ، کہ اٹلی میں جب جانا کا اتفاق ہوا تو ہمیں پاکستانیوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو اتنے لوگ جو ہیں پاکستانی اور ادر دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے یہاں کے پادریوں کا ہے، جو بہت ہی زیادہ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر چرچ میں لے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کی جو ہے وہ تیمارداری کرتے تھے. کہ پہلا مذہب انسانیت پہ کرتے تھے. تو وہ کہ جی اگر اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی یہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں ان میں ان کا بڑا رول ہے. تو ہمیں تو شکر گزار بھی ہونا چاہیے، صرف ایک ہی چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ بھئی وہ جو ہمارے ساتھ، پھر یہ کہ اہل کتاب ہے تو بھئی اہل کتاب کے ساتھ سلوک کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب یہ ہے کہ جو انڈیا کی آپ نے بات کی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کا ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ ایک مقابلہ ہے، ہمارا وہ دشمن ملک ہے، اور ہمارے ساتھ ان کا جو ہے نا ہر فورم پہ ایک مقابلہ ہوتا ہے، سپورٹس میں ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے. لیکن ایک چیز میں نے جو محسوس کی تھی وہ بڑی عام تھی، اور جو اس پہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آئینی طور پر ہم نے سب کو جو ہے وہ رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اگر اپنی مرضی سے بھی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو ہمارے کچھ علماء اتنا اس طرح پروجیکٹ کرتے ہیں، اخباروں میں اپنی وہ خبریں لگواتے ہیں، وہ بھی دنیا میں ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اس کے اوپر بڑا ایڈریس کیا تھا کہ یہ خبریں جو ہے وہ ثبوت کے طور پر انٹرنیشنلی جمع کی جاتی ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں جو ہے نا مذہب کو کنورٹ کیا جا رہا ہے، اگر کوئی اپنی مرضی سے بھی کرتا ہے. تو جو انڈیا کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ، اس کی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس کو ہمیں جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنی اکنامک ڈپلومیسی کو بہتر کرنا چاہیے. دیکھیں دنیا کے ساتھ صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ ہم کسی ملک کا وزٹ کریں، بے شک ہمارے وہ وزیر اعظم کریں یا وزیر خارجہ کریں اور وہاں جا کے پریس کانفرنس کر کے آ جائیں. اصل چیز ہے کہ آؤٹ کم کیا ہے. اگر ایک وزیر خارجہ 50 ملکوں میں جاتا ہے تو اس 50 ملکوں کے بعد وزٹ کے بعد اس کا آؤٹ کم کیا ہے. ہماری اگر اکنامک ڈپلومیسی جو ہے وہ انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے، ہمارے ایسے جو ہے وہ ایگریمنٹس ہوں، ایسا ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچرز ہوں، تو پھر ہمیں بھی کوئی اہمیت دینا شروع کرے گا. صرف یہ ہے کہ صرف وہاں بیٹھ کے جا کے پریس کانفرنس کر کے اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آپ نے کوئی فتح کر لیا ہے یا اس کے ساتھ آپ بڑے اچھے ہو گئے ہیں، لیکن آپ کا اگر ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اکنامک سائیڈ پہ، کوئی بزنس سائیڈ پہ کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا، کوئی آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھے، تو پھر کیا فائدہ اس 50 سال ملکوں کے وزٹ کا. نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ تمام چیزیں کلاس جو 20 تھے اس میں یہ سب چیزیں شامل تھیں. مبشر نے بھی صحیح کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا. اگر کیا ہوتا تو شاید اسٹیٹ جو ہے اس جو کمزوری ہے اس پہ قابو پا چکی ہوتی. لیکن پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ریاست اقلیت کو نقصان پہنچانے والوں کو الگ رکھے گی، بالکل اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایسے علماء دین جو دین کی غلط تشریح کرتے ہیں. دیکھیں میں اتنی نہ میں مبلغ ہوں نہ میں کہوں کہ جی بہت مجھے اس پہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اسے عبور حاصل ہے، لیکن آپ بھی اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون غلط کی دین کی کون غلط تشریح کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. ان کے خلاف کس طرح ریاست جو ہے وہ سٹینڈ لے، کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے. دیکھیے بالکل صحیح ہے کہ بہت حساس موضوع ہے، اور اگر گورنمنٹ ایکشن لینے کی کوشش کرے گی ان پلانڈ تو اس کا بیک لیش بہت ہونا ہے. ہمیں اس وقت کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے ان علماء کا جو جیسے کہتے ہیں جو با علم ہے، با عمل ہیں. ہمیں ایک کوئی کنونشن ریگولرلی بلانا چاہیے، کچھ کمیٹیز بنانا چاہیے جس میں سارے جو مسالک ہیں ان کے علماء بیٹھیں. اور اس دفعہ بہت سارے علماء نے اس واقعے کی کنڈیم کیا اور بہت پازیٹیولی کنڈیم کیا ہے، بہت ان ڈیپتھ کیا ہے، لوگوں نے جا کے معافی مانگی ہے. اس کو ہمیں ایکسٹینڈ کرنا ہے. کامن آدمی کو یہ تعلیم دینی ہے کہ جو کرسچن ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اور جو مائنورٹیز ہیں ان کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیے میثاق مدینہ میں بھی بہت کلیئر تھا کہ مسلمان حفاظت کریں گے اور وہ مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑیں گے. اور جیسے میں نے لیٹر بتایا تھا جو
माउंट सिनाई के क्रिश्चियंस को दिया था, उसमें भी कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो एज ए मेजॉरिटी 96% मुसलमानों की ड्यूटी है कि वो माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें, और ये बात हमने आवाम को कन्वे करनी है, समझानी है कि भाई ये आपकी ड्यूटी, ये नहीं कि ऐलान हो मस्जिद से और आप डंडे लेके चले जाएं और बाद में सारी दुनिया में हम मजाक बने। चाहे इंडिया ने किया, हो सकता है इंडिया ने किया, वी विल वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, या किसी बेवकूफ ने ये किया अपने किसी मफाद में। अब तो ये भी आ रहा है ना जी, बिल्कुल कि there was ऐसे ही है। some personal matter also, एसी बहुत साहब ने आसान है सिफारिश ये में प्रोवोक कर देना किसी को बोल के कि इन्होंने तौहीन मजहब किया है। तो इस पे हमें आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और आप ये देखिए कि प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं आया। जो सबसे जो मायूस कुन सूरत हाल है वो उन क्रिश्चियंस को जो मुसलमानों के पड़ोसी थे उनको बचाने भी कोई नहीं आया। आवाम किधर थी? नहीं सर, जो अभी इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें उन्होंने मसीह बरादरियों ने, जो मसीही लोग थे हमारे, उन्होंने मुसलमान घरों में पनाह ली थी। वो ठीक है, जी। लेकिन हमें कोई जॉइंट एफर्ट नहीं नजर आ रही कि पुलिस ने भी दूर से देखा है और उनका भी हमने सर जान मैंने कहा बचा ना दी। कि इतना हसास मामला हो गया है कि इस वक्त जो है सबको समझ नहीं आती कि ऐसे वाकये को देखिए किस फिर तो तरह जो हमें है। अपने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है इस तरह की सूरत हाल में, ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ माइनॉरिटीज़ की कंसंट्रेशन है, कि हमें पुलिस को बताना पड़ेगा, हमें रेंजर्स को बताना पड़ेगा, हमें फ़ौज की कोई यूनिट जो रैपिड एक्शन वाले उनको समझाना पड़ेगा कि इस सूरत हाल में वो कैसे मूव करें। इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं की तो वाक़यात होते रहेंगे। मुबश्शिर साहब, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो स्टेटमेंट इस हवाले से आई बड़ी क्लियर है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जी रियासत अक़लियत को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ नहीं है, अक्सरियत का काम है कि अक़लियत की हिफाजत करें। बड़े अच्छे स्टेटमेंट है। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि भारत में जो है नफरत, इम्तियाजी सलूक, जबरो सितम, जुल्मो सितम, उसकी रियासी सतह पर जो हौसला अफजाई की जाती है, हम उसको इलेक्शन में भी देखेंगे। वो इलेक्शन में भी इसी वजह से जो है वोट लेने की कोशिश करते हैं। ये तो बड़ा मतलब खौफनाक सी बात है। अच्छा देखिए, जो इंडिया की सिचुएशन है वहाँ पे हिंदू जो है वो 80% है और बाकी सारी जो हैं वो मिनॉरिटीज़ ही शुमार होती हैं। अच्छा, मैं तो ये मिनॉरिटी वाले लफ्ज़ को भी इतना अच्छा नहीं समझता। मसलन हमें मसीही बरादरी कहना चाहिए, हमें हिंदू बरादरी कहना चाहिए, हमें सिख बरादरी कहना चाहिए, term वो के तौर पे पाकिस्तान use है। होती लेकिन है। मैं इसे जो है ना कोशिश करता हूँ हमेशा कि इसको अक़लियती का लफ्ज़ जो है ना इनके लिए इस्तेमाल, बोले वो पाकिस्तानी है, वो हमारे साथी हैं। जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं उसी तरह वो पाकिस्तानी हैं। हाँ, उनकी बरादरी जो है वह बहुत सी बरादरी हैं, तो इस तरह वो बरादरी भी जो है ना उसको एक बरादरी के तौर पर लेते हैं। भारत के अंदर जो है उन्होंने जो पॉलिसी बनाई, जो बीजेपी ने पॉलिसी बनाई, उसमें उनको सियासी फायदा बहुत हुआ कि उन्होंने जो है ना हिंदुइज्म को जो है वो इतना प्रमोट किया कि उसने कहा कि अगर ये बाकी सारे लोग भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हम तो बहुत ही ज्यादा अक्सरियत में हैं। तो लिहाजा उस नजरिए के तहत तो उन्होंने स्नब भी किया, मारा भी, उसमें फनेटिक्स जो है उनको मौका भी दिया, जो उनके पुराने सेल चल रहे थे उनको भी एक्टिव किया। अब वो उन्होंने एक नई पॉलिसी भी बनाई है, उसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए कि हमने तो अभी उस पॉलिसी का तोड़ किया या नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इन अक़लियतों को जो उनके यहाँ है कि उनको मर्ज करने का सिस्टम शुरू करो। इनको अब मर्ज करने का एक प्लान जो है उन्होंने बनाया है। बैठे हैं प्रोफेसर साहब, हमारे एम्बेसडर साहब, कि इनको इल्म होगा कि वो अब उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि अच्छा इनको हमने पहले तो इस तरह किया था, अब ये हमसे खौफजदा हैं, तो मर्ज कैसे किया जाए। आप देखें कि हिंदू मुस्लिम दुनिया में जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उसमें उनके मुंह पे ताले क्यों पड़ जाते हैं? तो यही तो मैंने पहले अर्ज किया है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, उनकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बहुत तेज है। इवन आप देखें उनके जो मेजर ट्रेड पार्टनर है वो कौन है, वो हमारे अरब कंट्रीज है। हाँ। उनके मेजर ट्रेड पार्टनर है। हाँ, उनसे उनका है कि उन्होंने तेल खरीदना होता है या, लेकिन उन्होंने अदर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा करवाई हुई है। तो लिहाजा हमें तो ये देखना होगा कि हम अपने रिलेशनशिप जो हैं वो सिर्फ ताल्लुकात जो हैं उनको इकोनॉमिक साइड पे जो है ना वो एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। मैं पहले भी उस चीज का इजहार कर चुका हूं कि जो मुल्क हमसे बहुत कंफर्टेबल है, हम वहां भी इतने अच्छे जो है ना कारोबारी ताल्लुकात जो है ना वो अपनी फेवर में नहीं बना सके। ठीक है, तो लिहाजा जो माइंड सेट है हमारा कि एक इजी किस्म का सिस्टम चाहिए, हमें एज ए कौम जो इजीनेस है उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, और जो दुनिया को हम देखते हैं, फलां कौम बड़ी मेहनती है, फलां कौम वो उससे भी मेहनती है, फलां कौम बड़ी वक्त की पाबंद है, फलां कौम अपने मुल्क के साथ बड़ी सिंसियर है। तो ये खुसूसियात पाकिस्तान के लिए दुनिया क्यों नहीं कहती? पाकिस्तानियों को क्यों ये जो एजाज हासिल क्यों नहीं होता कि दुनिया हमें ये कहे
کہ یہ بہت محنتی قوم ہے, یہ اپنے ملک کے ساتھ بہت وفادار ہیں, یہ جو ہے نا وقت کے بڑے پابند ہیں ایسی, اور یہ ٹریفک رولز کی بڑی جو ہے وہ پابندی کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے یہ لیڈرشپ ڈیولپ کرتی ہے. لیکن لیڈرشپ کو اگزامپل بننا پڑتا ہے. لیڈرشپ اگر اگزامپل نہیں بنتی اور وہ سگنل توڑتی ہوئی جاتی ہے معذرت کے ساتھ, تو پھر آپ اگزامپل کیسے سیٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے حسن صاحب, اب بات وہی آ جاتی ہے کہ جس طرح ہم نے یہ والا واقعہ دیکھا, لیکن کشمیر کے حوالے سے بھی نگراں پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہمارا جو سٹانس ہے وہ ویسا ہی رہے گا. پاکستان ہر فورم پہ, دنیا کے ہر فورم پہ بات کر چکا ہے, کشمیر کے لیے بھی, فلسطین کے لیے بھی, بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے لیے بھی. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز ہماری بن کر کے رہ جاتی ہے. اس کے لیے کیا ابھی سے, مطلب ابھی تو نگراں سیٹ اپ ہے, لیکن ہماری کیا پالیسی ڈپلومیسی؟ دیکھیے یہ نہیں کہ دنیا کو پتہ نہیں, EU والوں نے انڈیا کے خلاف بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دیا ہے. امریکہ کی بھی بہت ساری آرگنائزیشنز نے انڈیا کو کنڈیم کیا ہے کیونکہ کرسچن انوالو ہیں. دیکھیے ایک تو منی پور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کرسچنز جو ہیں وہ وکٹم ہیں. مسلمان تھوڑے بہت ہوں گے لیکن زیادہ تر کرسچنز ہیں. تو اس میں دنیا کی اٹینشن انڈیا کی طرف شفٹ ہوئی ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اس میں انڈیا نے بہت سکسیسفلی دنیا کو سمجھا دیا ہے کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, اور دنیا بہت کنوینئنٹلی, انڈیا بڑا ملک ہے, اس کی تجارت ہے, اس کی ڈیموکریسی ہے, اس کا کلچرل اٹریکشن ہے, اس میں وہ ان کو کنڈیم کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں. لیکن ہمیں اپنا جو ہے کام وہ جاری رکھنا چاہیے. بار بار ہم میرے خیال میں اپنے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے اتنا فورسفلی کہہ نہیں پاتے ہیں. کئی عرب ملک ہیں جنہوں نے انڈیا کو کنڈیم کیا ہے وداؤٹ نیمنگ دیم. کئی ایسے ملک ہیں جہاں, میں ایک دفعہ موروکو میں تھا تو جب انڈین ڈیلیگیشن آیا ہیڈڈ بائی اے مسلم, ان کو انہوں نے پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا. ان کا جی آپ پہلے کشمیر کا معاملہ حل کریں پھر آپ آئیے گا. موروکو از اے ویری ماڈریٹ کنٹری. اسی طرح سے لیکن وہی بات ہے نا, اب تو مفادات کے تحت تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں. مودی کو تو امریکہ میں ایکسس حاصل ہو گیا, ایک وقت میں بین تھا مودی. نہیں دیکھیے وہ تو مجبوری ہے, جو وہی بات آ گئی, اکانومی انٹرسٹ کی بات آ گئی, پھر لابنگ کی بھی بات آ گئی نا. امریکہ بھارت کی لابنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے بھی. دیکھیے دوسرا یہ کہ انڈین کی جو پرفارمنس ابراڈ ہے بہت اچھی. ہمارا جو کامن پاکستانی ہے وہ انسکلڈ ہے اور وہ تقریباً جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے لوکل سسٹم پہ. کوئی سوشل سیکیورٹی لے رہا ہے, کوئی فیکٹری میں وہ جابز کر رہے ہیں, بہت تھوڑے ہیں جو ٹیکنیکل یا کنسلٹنسی میں ہیں. تو ایک تو ہمیں اپنی جو لیبر ایکسپورٹ ہے اس کو تھوڑا سا امپروو کرنا ہے, جو امیگرینٹس کو امپروو کرنا چاہیے. اور ان کو اب دیکھیں کافی پلیٹ فارم آ گئے ہیں, جیسے ڈاکٹرز ان نارتھ امریکہ ہے اور جگہوں پہ. تو ہمیں ان ایفرٹس کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو پاکستانی وہاں ہیں وہ ملک سے کنیکٹ ہیں. جیسے مبشر صاحب نے کہا تھا کہ ریمیٹنسز کے لیے ہمیں کانفیڈنس بلڈ کرنا پڑے گا. جو ان کے یہاں اکنامک انٹرسٹس ہیں, چاہے وہ پراپرٹی میں ہو چاہے فنانس میں ہو, اس کے لیے پروٹیکشن کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. نہیں تو کوئی اوورسیز پاکستانی پلاٹ لیتا ہے اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے, پھر وہ ایک عجیب میسج جاتا ہے اور بہت سارے لوگ یہاں انویسٹ نہیں کرتے. تو SIFC کے حوالے سے جو ایپیکس کمیٹی بنی ہے اس میں یہ تمام معاملات ان کو, لیکن اب ہمیں اس کو امپلیمنٹیشن میں جائے. ایگزیکیوشن کا مسئلہ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ایگریمنٹس تو ہمارے دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ہے. چین کے ساتھ 100 سے اوپر اکنامک ایگریمنٹس ہیں, عمل 3 پہ بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے ان ہاؤس چینج, ہم لوگ بار بار اس پہ آتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج پہ فوکس کرنا چاہیے اور سسٹمز کو آپریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا عامر ضیاء صاحب نے, سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر ہم بات کر رہے ہیں یقیناً یہ جو نگراں سیٹ اپ آیا ہے ان کے بڑے بڑے چیلنجز ہیں, لیکن ان کی ترجیحات اور ان کے جو اقدامات ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چیلنجز درپیش حکومت کو بھی ہیں, ریاست پاکستان کو بھی ہے. سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی اس کے اوپر ہے, محاذ پر ہے. اور لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے کہ جس کے آنے کے اوپر آپ دیکھیں کہ اوور ویلمنگ جو ہمارے سیاسی حلقے ہیں انہوں نے اعتراض نہیں کیا, اس کو ویلکم کیا گیا ہے ہر سطح کے اوپر. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ جو معاشی ٹیم ہے لیڈ بائی شمشاد اختر صاحبہ بطور نگراں وزیر خزانہ, تو ان کو پہلے بھی اس چیز کا تجربہ رہا ہے. 2018 میں بھی انہوں نے اسی پوزیشن پہ کام کیا. ایز اے گورنر اسٹیٹ بینک بھی ان کی بہت اچھی خدمات رہی ہیں, اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ملٹی لیٹرل ایجنسیز میں بھی کام کرنے کا تجربہ ہے. تو پاکستان پہ سب چیلنج یہ ہے کہ جی آپ ہمیں پروگرام کو پوری طرح اس پہ عمل درآمد کریں. یقیناً معاشی چیلنجز بہت بڑے ہیں ہمارے پاس اور حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے
کہ عوام کو ریلیف دے سکے. لیکن اگر مطلب ہے کہ ان پالیسی کے اندر تسلسل رہتا ہے تو یہ خود اپنے اندر ایک بڑا کامیابی ہوگی. اور یہ جو شاکس ہیں یقیناً اس پہ تنقید بھی ہوگی, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے پھر مضبوط ہو رہا ہے, روپیہ انڈر پریشر ہے, افراط زر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ چیلنجز ہیں لیکن اس کو مینج کیا جا سکتا ہے, اس ٹیم کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے. لیکن کوئی پاکستان کے پاس ایزی کوئی سلوشن نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ آج سے یہ کام کہتے ہیں تعمیر کا شروع کریں گے تو اس کے اثرات آتے آتے 2-3 برس لگتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے اور پالیسیز میں تسلسل رہے. تو ادروائز اگر آپ دیکھیں, اگر آپ اس پہ بہت بولا جا چکا ہے کہ جی یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے, خود انوار اللہ کاکر صاحب کا نام جو ہے اس پہ آپ دیکھیں کوئی تنازع نہیں آیا, سارے لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے. اور زیادہ تر جو بھی اس میں شخصیتیں شامل ہیں, جلیل عباس جیلانی صاحب کا آپ نام نے بطور وزیر خارجہ بہت اچھا نام ہے, دیگر لوگوں کے نام, تو مجموعی طور پہ. اچھا عامر صاحب, یہ جو نگراں سیٹ اپ کا جو سینیریو ہے اس وقت شاید تاریخ میں ہمیں اس طرح سے نہیں ملتا, کیونکہ اس وقت صورتحال بہت مختلف ہے, اسپیشلی اکانومی کو لے کر, اور نگراں حکومت کو شاید با اختیار بھی اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ کچھ پالیسیز میں کچھ چیزوں میں وہ انیشیٹو لے سکیں. اس وقت شمشاد اختر صاحبہ فائنانس منسٹر ہیں, ان کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں بہت ایکسپیرینس ہے, باصلاحیت ہے, اسپیشلی ان کا مالیاتی اداروں کے ساتھ بہت ان کی ایک کنیکٹیوٹی رہی ہے. اس سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا, اسپیشلی IMF کے پروگرام میں اب ہمیں؟ دیکھیے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آپ نے بھی فرمایا کہ جی بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں انہوں نے خود کام کیا ہے, اور ایک جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو گزشتہ حکومت تھی اس میں اسحاق ڈار صاحب کے جو معاملات تھے وہ اتنے مضبوط اچھی طرح سے نہیں چل رہے تھے مالیاتی اداروں سے, IMF سے. وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا بہت بڑا. اب یہاں پر جو ہے, اور پھر جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے اور جس طرح سے ان کا بعض اوقات دھمکی آمیز لہجہ ہوا کرتا تھا تو وہ اچھا نہیں تھا. یہ بھی ماضی کے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب کو رول ادا کرنا پڑا, حتیٰ کہ ہماری ملٹری کمانڈ کو, آرمی چیف کو رول ادا کرنا پڑا کہ ہمیں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ مل جائے, وہ مل گیا. اب اس میں اگر ایسی شخصیت ہوگی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹیبل ہینڈ ہے اور وہ کسی کی سنیں گی نہیں, بہت ہی ڈسپلنڈ خاتون ہے, وہ 8 بجے سے کام کرتی ہیں اور جب تک فائلیں ان کی میز پر ہوتی ہیں وہ کرتی رہتی ہیں. جو ان کی شہرت ہے بطور ایک کہتے ہیں نا کہ ایک فوکس ایک کام کرنے والے لیڈر جو ہے, تو وہ ان کی بہت زیادہ. ہم لوگ آج صبح کسی سے بات کر رہے تھے تو آپس میں مذاق میں نے کہا کہ جو فائنانس منسٹری کے بیوروکریٹس ہیں وہ بہت پریشان ہوں گے, انہیں تو 9-9:30 بجے بعض لوگوں کو آنے کی عادت ہے, یہ تو اپنا دن جلدی شروع کرتی ہیں اور ختم کرنے کا وقت نہیں ہوتا. تو لیٹس ہوپ کہ جناب یہ چیزوں کو آگے لے کے جائیں. پھر وقار مسعود صاحب ہیں, وقار مسعود صاحب بہت ان کو تجربہ ہے, انہوں نے مختلف کیپیسٹی میں جو ہے مختلف حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے, تو وہ جو ان پٹ چاہیے بیوروکریسی کا وہ بھی وہاں پر مل رہا ہوگا. تو یہ میں مجموعی طور پہ دیکھتا ہوں کہ ایک اچھی ٹیم ہے, اور اس کے اندر یقیناً کچھ لوگوں پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, ریزرویشن ہو سکتی ہے, لیکن کاکر صاحب ہو گئے, یہ خاتون خود ہو گئی, پھر ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ, ان کی اگر آپ بات کریں تو کئی نام ایسے ہیں تو ان پر آپ انگوش نمائی نہیں کر سکتے. اور پھر لیکن ایک جو بڑا ٹف جاب ہوگا وہ ہمارے اور آپ کے سب کے دوست جو ہیں منتصر لنگی صاحب کا ہوگا بطور انفارمیشن منسٹر, کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ حکومت ریلیف تو دے نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا, تو جتنے بھی مشکل سوالات ہیں ان سے کیے جائیں گے, وہ اور اس سے نہیں ہوں گے. تو کیسے جواب دیتے ہیں, لیٹس ہوپ کہ جی وش ہم گڈ لک کہ وہ بھی ان چیزوں کو اچھی طرح سے چلا پائیں. وہ بھی سر ٹھیک ہے, 1-2 چیلنجز کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن جو ایک بات ہم کرتے آئے ہیں ہماری خارجہ پالیسی, یقیناً اس میں تضادات ہمیں نظر آئے. اس وقت نگراں سیٹ اپ کے لیے جو فارن پالیسی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ جس طرح ہم پچھلی حکومت میں آئسولیٹ ہو گیا تھا پاکستان, اور جو ملکی اور بین الاقوامی ہمارے تعلقات تھے وہ بھی کافی خراب ہو گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا چیلنج ہے نگراں حکومت کے لیے؟ خارجہ محاذ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور وہ چیلنج اس لیے بھی بہت بڑھ گیا کیونکہ ہمارے ملک میں خود جو ہے ایک کہتے ہیں انسٹیبلٹی ہے, عدم استحکام ہے سیاسی, اور ہماری معیشت جو ہے مشکلات کا شکار ہے. تو پھر آپ کے تعلقات ظاہر ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بہت ہی اہم ہیں, اور اس کے اندر تسلسل بھی چاہیے. تو وہاں پر لیٹس ہوپ, کیونکہ یہ وہاں پر رہ چکے بطور سفارتکار رہ چکے ہیں, تجربہ ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کو, تو وہ چیزوں کو اسٹیبلائز کر سکیں. پھر ہم آتے ہیں کہ جی چین کے ساتھ تعلقات کا ہے, ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ بار بار تجدید محبت کی ضرورت ہوتی ہے, ایک بار محبت کہہ دینا کافی نہیں ہوتا, تو وہاں پر بھی اعتماد سازی کی ضرورت ہے. بھارت کا مسئلہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے وہاں پر کوئی امن کا نام لیوا نہیں ہے,
اور وہ پاکستان کو آئسولیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, بدنام بھی کرنا چاہتے ہیں, ہماری زندگی بھی تلخ کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی ایک چیلنج ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ون سائیڈڈ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ پاکستان نہ کرے ٹھیک بھارت کے معاملے. جیسے بھی پچھلی حکومت نے جاتے جاتے اپنی ٹیم جو ہے کرکٹ کی ورلڈ کپ کے لیے اجازت دے دی جانے کی, ورنہ ہمیشہ ڈپلومیسی میں اسپورٹس میں جو سلوک دوسرا ملک کرتا ہے وہی آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں. انہوں نے ایشیا کپ کا پاکستان میں نہیں ہونے دیا, سارے اہم میچز میں سری لنکا چلے گئے. تو ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ورلڈ کپ کو کیسے استعمال کر سکیں. بھارت کے جو ریاستی دہشت گردی اس نے پاکستان میں کی ہے, جو مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے, جو ٹھیک ہے, یعنی خارجہ پالیسی کو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے نگراں حکومت کو. سر لاسٹ, افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ہے. افغانستان میں بھی ہمیں ایک بڑی ٹیکفل ہینڈلنگ کی ضرورت ہے. جی شازی آپ سوال کریے. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ خارجہ پالیسی جو ہماری نگراں سیٹ اپ ہے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. سر اب لاسٹ کوشچن آپ سے لے لیتی ہوں. جڑانوالہ واقعہ یقیناً جتنا کنڈیمڈ کیا جائے کم ہوگا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کنڈیمڈ کیا, آرمی چیف صاحب نے بھی کہا ہے, ہمارے علماء کرام بھی گئے اور مسیح برادری سے معافی بھی مانگی. اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. بات وہی ہے کہ اگر ہم آئین پاکستان کی روشنی میں دیکھیں تو ہمارے جو مسیح برادری, ہندو برادری, ان کے بڑے رائٹس ہیں. پاکستان اقلیتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے, لیکن اس طرح کے واقعات ہو کیوں رہے, ان کی روک تھام کیسے ہو؟ دیکھیے وہ اس ملک کے میں کہوں گا نادان دوست ہیں, یا نادان کیا مطلب ہے, کیا ان کے لیے لفظ استعمال کیا جائے, ہمارے دین کے بھی اور ہمارے ملک کے بھی, کہ جن کے عمل سے پاکستان بھی بدنام ہوتا ہے اور ہمارا دین جو ہے وہ بھی بدنام ہوتا ہے بلا وجہ میں. آپ یہ سوچیں کہ اگر بھارت سے مقابلہ کریں, وہاں پر ریاستی پالیسی ہے, جی جو جبر ہے وہاں حکومت کی پالیسی ہے. ہمارے یہاں کوئی حکومت کی سر وہاں تو پالیسی نہیں ہے. ایسے واقعات کو ریاستی سطح پر حوصلہ افزائی ملتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہاں جو ہے, ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے, ہمارے جو 99% پاکستانی ہیں, وہ ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں, لیکن ایک بہت ہی محدود اقلیت, منظم اقلیت ملک کی بدنامی کا ذمہ دار بنتی ہے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی شازیہ صاحبہ کہ ہم کچھ لوگوں کو پکڑ کر مثال بنا دیں اور یہ کہیں کہ قانون جو بھی ہاتھ میں لے گا, اس کا تعلق کسی بھی دینی سیاسی جماعت سے ہوگا, کسی بھی مطلب ہے وہ کوئی بڑا ترم خان ہوگا, اس کو سزا ضرور ملے گی. یہاں پر لوگ جو ہیں مسیحی برادری کے ساتھ عموماً بعض اوقات اپنی دشمنیاں کہتے ہیں نا نمٹانے کے لیے, اس سے وہ کرنے کے لیے ان پہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور فرض کریں اگر الزام صحیح بھی ہے, وہ کوئی بدقسمت مسلمان بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے, تب بھی بھائی پولیس کے پاس جائیں آپ, مطلب عدالت ہے, آپ خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اسلام کے اصولوں کے منافی بات ہے کہ بھائی وہ جرم کوئی کرے, سزا آپ جو ہے کس طرح آپ گرجا گھروں کو جلا سکتے ہیں, کس طرح آپ ان کی املاک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ہمارے شرم جو ہے بیسک پاکستانی کہتے ہیں نا, سر جو ہیں شرم سے جھک گئے ہیں, اور ہم مطلب ہمیں یقین دلانا ہے اپنی تمام اقلیتوں کو. ٹھیک ہے عامر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سر حسن صاحب آپ کا, مبشر صاحب آپ کا. ناظرین ڈسکشن آپ نے ملاحظہ کی, عامر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ سیاست اور قانون جو ہے وہ الگ الگ ہے, اور ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرتے ہوئے جتنے بھی فلاز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, ایڈریس کرنا چاہیے, تاکہ ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ ہو. یہی اسٹیٹمنٹ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی دیا ہے. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.